ان دنوں کیسا ماحول ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہما مسرور بخاری کی رپورٹ میں۔ حسین وہ ہے جو نیزے پہ بھی کلام کرے، حسین وہ ہے جو خنجر تلے آرام کرے، حسین وہ ہے جو تیروں کی نوک پہ آ کے۔ لاہور کا قدیم اندرون شہر بہت سی ثقافتی اور اسلامی روایات کا علم بردار ہے۔ یہاں کے باسی اپنی روایات سے آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ دیگر روایتی تقریبات کو منانے کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی یہاں کی فضا فوری طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اندرون شہر میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب محلوں میں ایک فیملی کی صورت میں رہتے ہیں، محرم کو بلا تفریق اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں جنہوں نے راہ حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ہم لوگ آپس میں اس طرح ہیں کہ جیسے در و دیوار ملے ہوئے ہیں، اس طرح ہم لوگوں کے آپس میں دل ملے ہوئے ہیں۔ اندرون شہر سے یہ تعزیہ وغیرہ نکلتا ہے، اہل سنت اہل تشیع کے ساتھ مل کے ان کے یہ ایام ہم بھی مناتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے نیازیں وغیرہ دیتے ہیں۔ اندرون شہر کے دوسرے حصے عمومی جبکہ موچی دروازہ خصوصاً محرم کے حوالے سے منعقد کیے جانے والے پروگراموں کا گڑھ ہے۔ یہاں محرم کی آمد کے سلسلے میں سڑکوں کو صاف کیا جاتا ہے، گلیوں میں رات کے لیے خصوصی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، دکانوں اور گھروں سے مرثیوں اور نوحوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مسجدیں، امام بارگاہیں، گلیاں پھولوں اور اگربتیوں کی خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہیں۔ امام بارگاہوں میں سفیدی کرائی گئی ہے جبکہ امام بارگاہوں پر نئے علم نصب کیے گئے ہیں اور یہ یہاں رہنے والوں کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ یہ موچی دروازہ ایک ہسٹوریکل جگہ ہے، یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ عزاداری کی جگہ ملے گی۔ باہر جاتی ہوں تو کہیں اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کہ یہاں کی عزاداری ہے، مجالس ہیں، زیارت ہے۔ بھائیوں کی طرح ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، کوئی ماتم کر کے مناتا ہے، کوئی زنجیر نہیں کر کے مناتا ہے، کوئی قرآن خوانی کر کے مناتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ سے گھروں اور امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ امام بارگاہوں کے نزدیک شربت، پانی اور چائے کی سبیل بھی لگائی جاتی ہے۔ کیمرامین اعجاز جارج کے ساتھ ہما مسرور بخاری، جیو نیوز، لاہور۔ حکومت نے عاشورہ محرم کے موقع پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ حساس علاقوں میں فوج اور رینجرز کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ آصف علی بھٹی کی رپورٹ۔ محرم الحرام کے مہینے میں ملک بھر کی امام بارگاہوں اور دیگر مذہبی مقامات پر مجلس عزاء اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں سے پاکستان میں محرم الحرام کے دوران دہشت گردی کے متواتر واقعات نے عوام کو سیکیورٹی کا شدید خطرہ لاحق کر دیا ہے۔ اس سال بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت 35 اضلاع کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ حساس علاقوں کے علاوہ بھی گڑبڑ کے خدشے کے پیش نظر علاقوں میں صوبائی حکومتوں کو فوج اور رینجرز بلانے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ حامد نواز کا کہنا ہے کہ محرم الحرام پر دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں یہ خطرہ تو ہے اور ظاہر ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیکٹیرین لیڈرز دونوں سائڈوں کے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، جس جگہ ان کی مجلسیں ہوتی ہیں اس جگہ کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور پھر جب جلوس نکلیں گے محرم کے تو اس کے بھی طے شدہ راستے ہیں، ان پہ بھی پروٹیکشن دی جائے۔ محرم میں جتنے بھی سینسیٹیو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں ہم نے فوج بھیجی ہے۔ بڑی تعداد میں فوج، رینجرز اور پولیس کی خدمات حاصل کرنے کے علاوہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے مقامی سطح پر امن کمیٹیوں کو بھی فعال کیا گیا ہے۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں کو تمام فرقوں کے علماء کرام نے متفقہ طور پر طے کیا ہے، جبکہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے سیکیورٹی اداروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امن کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے۔ حسین جو کسی ایک خطے یا کسی ایک گروہ یا کسی ایک مسلک یا کسی ایک ملک سے اس کا تعلق نہیں ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیشہ ہم گورنمنٹ کو باقاعدہ مطلع کرتے رہے اور اب بھی ہم نے مطلع کیا ہے کہ وہ محرم الحرام کے لیے جو عزاداری سیل جو وہ ان کی تشکیل دے۔ مسلم امہ کے لیے محرم الحرام انتہائی مقدس ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ تمام مذہبی فرقے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امن کے فروغ کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف علی بھٹی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اور اب جیو دنیا۔